دیکھیں، ذرا غور کریں، اس میں ذرا سوچیں، فکر کریں تو کمی قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں آئی۔ کمی ہمارے تعلق کے اندر آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب تو بنا لیا، مگر ہم نے اس قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں بنایا۔ ہم اسے رمضان میں پڑھتے ہیں مگر سال بھر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہم گھروں میں قرآن پاک کو اونچی جگہ رکھتے ہیں مگر زندگی میں قرآن کو اونچا مقام نہیں دیتے۔ ہم اگر اپنی لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم ہر آئے دن اپنے موبائل کو تو اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی قرآن پاک کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ قرآن اثر تب دکھاتا ہے جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے فیصلوں کا معیار بنایا جائے۔ جب قرآن پاک کریم آقا، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا کردار بن گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے آئیے، صحابہ کرام کو اگر دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ میں سے ہر ایک صحابی نے قرآن کو، ہر ایک قرآن کی آیت کو تلاوت نہیں کیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا۔ اگر آج ہم بھی روزانہ چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور کم از کم ایک حکم پر عمل کا عہد کر لیں تو یقین جانیے ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ اور دل بدل سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ دل کی سختی ہے اور قرآن کو پکڑنے کا نتیجہ دل کی روشنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک بات رکھی کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اگر قرآن کے حکم پر عمل کر لے تو اس بندے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی طرح کی میں نے 10 قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ ایک نکالا ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک ان آیات پر عمل کرے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز قائم کرنے کا حکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ اس آیت کا حکم ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ باجماعت نماز اور اجتماعی عبادت کی تاکید۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا حکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب اس آیت کا حکم یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے تقوی کے حصول کے لیے روزے کو لازم کیا گیا۔ نمبر 3 پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اور معاشرتی عدل و انصاف بالکل دونوں ساتھ ساتھ۔ نمبر 4 پر عدل و انصاف کا حکم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے یہاں پر حکم ارشاد فرمایا عدل اور احسان کرنے کا، اور اس آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے انصاف، بھلائی اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی۔ اسی طرح نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اف تک کہنے کی تعلیم بھی نہیں ہے، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، اور ادب و احترام کی اس آیت کے اندر تاکید کی جاتی ہے۔ نمبر 6 پر سچ بولنے کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کا حکم ہے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ خلاصہ صداقت ایمان کا تقاضا کرتی ہے، سچائی بندے کے ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ نمبر 7، امانت دار کرنے کا حکم۔
اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 58 کے اندر، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات، حکم یہ ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو۔ خلاصہ دیانت داری اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ نمبر 8 پر توبہ کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں، اللہ نے توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اب اس توبہ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب جس بندے نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ رجوع الی اللہ کرے۔ اور نمبر 9 پر کریم آقا، لجپال آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم خوب درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اب اس درود و سلام بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے کہ محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، کہ جب بندہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا تو اس بندے کے دل کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی، اور جب محبت اجاگر ہو جائے گی تو محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری آیت تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ بڑا پیارا ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جو کوئی مسلمان چاہے وہ جس کسی فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا اور اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا تو وہ بندہ کامیابی کے راستے پر رہے گا۔ تو یوں مختصر انداز میں کمی قرآن کے اندر نہیں ہے، معاذ اللہ، کمی ہمارے اندر ہے، کمی مسلمانوں کے اندر ہے، کمی ہمارے تعلق، ہمارے واسطے کے اندر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تعلق، اس واسطے کو مزید گہرا، مزید مربوط رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔